آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کے بارے میں، جو کہ ہندوستان اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں انگریز حکومت کو 14 نکات پیش کیے کہ انگریز حکومت جو بھی آئین بنائے گی وہ آئین ان 14 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گی۔ اگر انگریز حکومت متحدہ ہندوستان میں کوئی ایسا آئین بناتی ہے جس میں ان 14 نکات کو شامل نہیں کیا جاتا تو وہ آئین ہندوستان کے مسلمانوں کو قبول نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، آئندہ دستور وفاقی ہو اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا اور صوبے خود مختار ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، تمام صوبوں کو یکساں نوعیت کی خود مختاری دی جائے، یعنی کہ متحدہ ہندوستان میں جتنے بھی صوبے ہوں گے ان تمام کے اختیارات برابر ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ہندو اکثریت والے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں اور مسلم اکثریت والے صوبوں کو کم اختیارات دیے جائیں، بلکہ تمام صوبوں کو برابر کے اختیارات دیے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ملک کی تمام قانون ساز اسمبلیوں اور دیگر منتخب اداروں کو تشکیل دیتے وقت اقلیتوں کو کافی اور مؤثر نمائندگی دی جائے۔ ایسا کرتے وقت کسی صوبے میں اکثریت کو اقلیت میں یا برابری میں تبدیل نہ کیا جائے، یعنی کہ جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کسی صورت میں ہندوؤں کو برابر ظاہر نہ کیا جائے اور نہ ہی مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے ان کے حقوق میں کمی کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 4، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہو، یعنی کہ مرکزی حکومت میں اگر 3 نمائندے ہندوؤں کے ہوں گے تو کم از کم 1 نمائندہ مسلمانوں کا ضرور ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5، جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر فرقوں کی نمائندگی کے موجودہ طریقہ کار کو جاری رکھا جائے، تاہم کوئی اقلیت جب چاہے جداگانہ انتخابات کا اصول چھوڑ کر مشترکہ انتخابات کا حق اپنا سکتی ہے، یعنی کہ تمام اقلیتوں کو اپنی مرضی حاصل ہوگی اور اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے کسی اکثریت کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، مستقبل کی کسی صوبائی تشکیل 9 میں صوبہ پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جن صوبوں میں مسلمان اکثریت ہیں جیسے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے، ان صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت کو کسی بھی صورت میں کم نہیں دکھایا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی یعنی عقیدہ، عبادت، عمل تبلیغ، جماعت سازی اور تعلیم آزادی کی ضمانت دی جائے گی، یعنی کہ مسلمان سمیت تمام مذہبوں کے حقوق برابر ہوں گے اور حکومت تمام مذاہب کو عبادات، تبلیغ اور علم حاصل کرنے میں تحفظ فراہم کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 8، کسی بھی مجلس قانون ساز میں کوئی ایسا مسودہ قانون منظور نہ کیا جائے اگر اس ایوان میں کسی فرقے کے 3/4 اراکین اس کی مخالفت اس بنیاد پر کریں کہ یہ مسودہ اس فرقے کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو نقصان پہنچے اور ایسے کسی بھی قانون کی حمایت مسلمان نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت سندھ بمبئی کے ماتحت تھا، اس لیے قائد اعظم نے سندھ کو الگ سے خود مختاری دینے کی بات کی تھی۔ پوائنٹ نمبر 10، دوسرے صوبے کی طرح شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان میں بھی اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی کہ صوبہ سرحد جو کہ موجودہ صوبے KPK اور بلوچستان کو بھی باقاعدہ صوبے کی حیثیت دی جائے اور مکمل قانون سازی کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 11، تمام سرکاری ملازمتوں اور دوسرے خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے، یعنی کہ جو بھی سرکاری ملازمتی یا ادارے ہیں یا مسلمانوں کو بھی مخصوص نمائندگی دی جائے تاکہ ہر ادارے میں کسی ایک مذہب کی اجارہ داری قائم نہ ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 12، آئین میں مسلم ثقافت، اسلامی تعلیم کے فروغ، زبان، مذہب اور شخصی قوانین کو آئینی تحفظ دیا جائے اور مسلم خیراتی اداروں کی سرکاری خزانے سے مدد کی جائے، یعنی کہ جو سرکاری سطح پر رجسٹرڈ مسلم خیراتی ادارے ہیں ان کی سرکاری خزانے سے مدد کی جائے اور حکومت مسلمانوں کے مذہبی قوانین، ثقافت اور تعلیم کو مکمل تحفظ فراہم کرے اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے جس سے مسلمانوں کو
اپنی مذہبی رسومات اور تعلیم میں مشکل ہو۔ پوائنٹ نمبر 13، ہر مرکزی صوبائی کابینہ کا کم از کم 1/3 حصہ مسلمان وزراء پر مشتمل ہو، یعنی کہ تمام صوبوں میں اگر 2 وزارت ہندوؤں کے پاس ہوں تو لازمی 1 وزارت مسلمانوں کے پاس بھی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 14، ہندوستان کے وفاق میں شامل ریاستوں کی مرضی کے خلاف مرکزی قانون ساز اسمبلی کے آئین میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی کہ مرکزی وفاقی اسمبلی میں کوئی بھی قانون اس وقت تک پاس نہیں ہو سکتا جب تک تمام صوبائی اسمبلیوں کی حمایت حاصل نہ ہو۔ اگر کوئی بھی صوبہ مخالفت کرتا ہے تو مرکزی اسمبلی اس قانون کو پاس نہیں کر سکتی۔ یہ وہ 14 نکات ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے، اور مسلم لیگ کا ایک دوسرا گروپ جو کہ سر محمد شفیع چلاتے تھے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مخالف تھے، مگر ان 14 نکات کو انہوں نے بھی قبول کیا اور اس کی حمایت کی، اور یہ نکات ہندو لیڈرز کو اور برٹش حکومت کو دیے گئے تھے کہ اگر آپ نیا آئین بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان 14 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے تاکہ تمام قومیں اس آئین کو قبول کر لیں، اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی آئین تشکیل دیں گے تو کم از کم مسلمان تو اس آئین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔